نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی صبح و شام نہیں مگر زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو پکارتا ہے، اور کس لیے پکارتا ہے؟ ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے کہ آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا؟ اللہ اکبر۔ یعنی زمین بھی نیک لوگوں کو جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین کے ٹکڑے بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تجھ پر کوئی نیک آدمی گزرا؟ تو فرماتے ہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو پکارتا ہے، آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ زمین بھی گواہی دے گی کہ یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا تھا، یہ آدمی اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتا تھا، یہ آدمی اپنی گردن کو اپنے مالک کی بارگاہ میں نہیں جھکاتا تھا۔ تو زمین بھی گواہی دے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ نماز ایک جگہ پہ پڑھتے ہیں تو فرض آپ نے یہاں پہ پڑھے ہیں تو سنتے ہیں آپ جگہ بدل کے پڑھیں تاکہ وہ جگہ گواہ ہو جائے آپ کے لیے۔ تو ذکر بالجہر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس اونچی آواز میں کریں تاکہ جہاں تک آواز جائے گی وہ زمین کے ٹکڑے بھی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی گواہی دیں گے۔ اور جو مؤذن اذان کہتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے وہ جگہ اس کے لیے گواہی دے گی۔ تو جس جگہ پہ ہم نے فلم دیکھی وہ بھی جگہ گواہی دے گی، جس جگہ پہ ہم نے ڈرامہ دیکھا وہ بھی جگہ گواہی دے گی، جس جگہ پہ ہم نے بدکاری دیکھی وہ بھی جگہ گواہی دے گی، اور جس جگہ پہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی چاہے قبرستان ہی کیوں نہ ہو وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ تو یہ آج ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اپنی گواہیاں اچھی بناتے ہیں یا بری بناتے ہیں۔ جس گاڑی میں ہم سوار ہوئے اور ہم نے دعا پڑھی اور درود پاک پڑھا، ذکر اذکار کرتے رہے، وہ بھی گواہی دے گی، لیکن جس میں بیٹھ کر ہم نے گانے سنے وہ بھی گواہی دے گی۔ لیکن وہ گانوں کی گواہی جو ہے وہ انسان کے لیے عذاب کا باعث ہوگی، اللہ کے قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار کی گواہی بندے کی نجات کا باعث ہوگی۔ تو یہ حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی فرمایا نا کہ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ تو یہ انسان کے اندر سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے دو پہلو رکھے ہوئے ہیں، ایک حق کے ساتھ ہے ایک باطل کے ساتھ ہے۔ یہ بندے پہ ڈیپینڈ ہے کہ بندہ حق کو اپنا لیتا ہے یا باطل کو اپنا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پکار کر پوچھے گا کہ آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا؟ تو زمین بھی منتظر ہے کہ لوگ نیک ہو جائیں، لوگ
نیک ہو جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، بندگی کرنے والے بن جائیں، تو فرمایا تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی، آج زمین منتظر ہے کہ مسلمان اس کے اوپر نماز پڑھے، تو فرمایا زمین دوسری زمین سے پوچھے گی کہ کوئی بندہ ایسا گزرا ہے جس نے تجھ پہ نماز پڑھی؟ یہ مسجد جو ہے نا، آج جو لوگ اس میں نماز نہیں نہ پڑھتے، قیامت والے دن یہ ان کے خلاف گواہی دے گی، چاہے وہ اس کا ہمسایہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اس میں آ کر نماز نہیں نہ پڑھتے، یہ مسجد ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو زمین کا ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پوچھے گا کہ آج تجھ پر کسی نے نماز پڑھی، یا تجھ پر بیٹھ کر کسی نے ذکر الہی کیا؟ اللہ اکبر۔ اگر وہ زمین ہاں میں جواب دے گی تو وہ زمین فخر محسوس کرے گی، وہ زمین فخر محسوس کرے گی۔ تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جب آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کے بے کرتے ہیں وہ زمین فخر کرے گی، جب آپ اپنی فیکٹری میں ڈیوٹی کرتے ہیں وہ جگہ فخر کرے گی، یا اپنا کاروبار آپ کرتے ہیں وہ جگہ فخر کرے گی، یا آپ کسی جگہ جا رہے ہیں وہ جگہ فخر کرے گی۔ وہ جگہ فخر کرے گی جب آپ کا ہاتھ کار کی طرف ہوگا، آپ کا دل یار کی طرف ہوگا۔ تو زمین آپ کی منتظر ہے کہ آپ اس پہ عبادت کریں، زمین آپ کی منتظر ہے کہ آپ اس پہ ذکر الہی کریں، وہ آپ پہ فخر بھی کرے گی، وہ آپ کے لیے قیامت والے دن گواہ بھی ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے، جہاں پہ آپ نے ذکر الہی کیا ہے، جہاں پہ آپ نے تلاوت کی ہے، جہاں پہ آپ نے درود پاک پڑھا ہے، سبحان اللہ پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے، اللہ اکبر پڑھا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا ہے، یا کوئی بھی ذکر اذکار کیا ہے، یا اپنے دل میں ذکر الہی کرتے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، اگر بالفرض اسی زمین کے آپ نیچے چلے جاتے ہیں، اسی زمین کے آپ نیچے چلے جاتے ہیں، اور اسی زمین نے آپ کی گواہی دی ہوگی، اسی زمین نے دوسری زمین کو آپ کے لیے گواہی دی ہے، اور اس کے ہی آپ نیچے چلے گئے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ وہ زمین آپ کے لیے باعث سکون بن جائے گی، باعث سکون بن جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس زمین پہ ہی آپ نے گناہ کیا ہے تو وہ وہی بن جائے گی کہ 70 گز وہ پیچھے ہٹے گی اور اتنی تیزی کے ساتھ آئے گی کہ آپ کے جسم کو چور چور کر دے گی۔ ہسن دے کے رون لے ہوئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، تے عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو۔ بلکہ آپ نے تو پتاسا فرمایا، تو میں کہاں گا جویں پانی وچ ڈسپرین، آپ کو اجازت لے کے آپ دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ ڈسپرین ہے، سٹو تے حل نہیں ہو جاندی۔ ایک اور حدیث پاک ایک صحابی رسول گورنر صاحب نے خطبہ دیتا نا کہ عمر انج گزر رہی ہے جویں گلاس دے وچ پانی ہوندا ہے نا تو انہوں انج بہا دئیدا ہے، تے جویں اون دے تھلے بہن تے دیر نہیں نہ لگدی، عمر بھی انج گزر رہی ہے۔ تے جویں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامی سٹ گتے سن، تے پرت نہ سکسے پاسا ہو، تے مالک تیتھوں لیکھا منگسی، صاحب تیتھوں لیکھا منگسی، تے رتی گھٹ نہ ماسا ہو۔ رتی کتنی کو ہوندی ہے، ماسا کتنا کو ہوندا ہے، او بھی مالک حساب لے لوے گا۔ آج
یہ جڑے زمین دے ٹکڑے نے نا، یہ اپنے واسطے گواہ بناؤ، یہ زمین دے ٹکڑے اپنے واسطے گواہ بناؤ۔ آج اے ہاتھ جڑے نے نا، انہاں تے ذکر الہی کرو، اے جڑے تسبیح دے دانے نے انہاں تے ذکر الہی کرو، انہاں نو گواہ بناؤ۔ آج حضور دی عزت واسطے چلو، اور جتنے قدم تسی چلو گے اتنے قدم گواہ ہو جان گے۔ آج قرآن دی عظمت واسطے جتنے قدم تسی چلو گے وہ گواہ ہو جان گے۔ آج قرآن دی تلاوت کرو، جتنی تسی تلاوت کرو گے وہ جتن تک آواز سنائی دے گی وہ جگہ گواہ ہو جائے گی۔ لیکن اس دے برعکس جتنی اسی اچھی اچھی لڑائی کران گے، گالاں کڈاں گے، بدکاریاں دے اندر مبتلا ہوواں گے، وہ بھی ساڈی بری گواہی ہو جاوے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سانو اپنی گواہیاں اچھیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر جھکن دی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ۔